اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام اور جن کی جلووں سے مرجائیں کھلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کی ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خوب خصلت پہ لاکھوں سلام اور بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کی خود سی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جو شمع جلا کیجئے تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقائے رسولان یا رسول مدنی ستا محبت چے پکم زڑکے نقشوی نوی نشت حغی زڑکی ایمان یا رسول مدنی او کہ 1000 زل ایمان روڑی خوبستال عشقہ چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی ستا پا کمال جمال کلم سوال جرب رضا شی زمان محمد امین ستا نام خوان یا رسول مدنی یہاں پر تشریف فرما تحریک لبیک یا رسول اللہ کی ذمہ داران قائدین کارکنان علماء کرام مشائخ اعظام دور نزدیک سے آنے والے حضور کے عشاق تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یہ دوست آئے تھے ادھر دربار شریف یہاں کے ٹائم کے لیے یقین کرے میں کئی دن سے سفر پہ ہوں جب بھی جہاں پر بھی پنجاب ہو سندھ ہو بلوچستان ہو جدھر بھی جاتے ہیں لوگ ٹائم لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات بولتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بابا جی تشریف لائے تھے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس مرد کلندر نے پورے پاکستان میں کس انداز سے آپ گھر گھر تشریف لے گئے اس پیغام کو پہنچایا تو میں نے کہا پھر ہمارا تو حق بنتا ہے کہ جہاں بابا جی نے اتنی مشکلات کے باوجود اور آپ کی جو کیفیت تھی جسمانی اس کے باوجود ہم ادھر تک نہیں پہنچ سکتے سارے جہاں پر اکیلے بابا جی پہنچے تو ہمارے حق بنتا ہے کہ ہم ٹائم دے تو اس وجہ سے کافی ٹف شیڈول تھا میں نے ناپاک کو ٹائم دیا آج آپ کے جذبات کو دیکھ کر اور ماشاءاللہ اتنے بڑے تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں دل سے دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ اس پروگرام کو سجانے والے جتنے بھی شرکائے مجلس ہے علماء صلحاء تشریف لائے ہیں تحریک کے ذمہ داران ہے اللہ کریم جل جلالہ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے آج چونکہ 5 فروری یوم یکجہت کشمیر ہے اس حوالے سے میں سب سے پہلے اس موضوع پہ بات کروں گا کفار نے ہمیشہ سے مسلمانوں سے 2 چیزیں
ختم کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تعداد میں اگرچہ تھوڑے، لیکن جب وہ ہمارے بڑے بڑے لشکروں کے سامنے آتے ہیں تو وہ تھوڑا لشکر دشمن کے بڑے بڑے لشکروں کو الٹا پلٹا دیتے ہیں اور ان کو شکست سے دوچار کرتے ہیں۔ ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے، صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے اور صرف 305 افراد موقع پر، لیکن 1000 مسلح لشکر کو شکست دیتے ہیں۔ یہ صرف 60 بندے آتے ہیں اور 60,000 کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آخر وجہ تو ہے، تو بتایا گیا ان کو کہ مسلمانوں کے پاس 2 طاقتیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ جنگ لڑتے ہیں۔ ایک ہے جذبہ جہاد اور دوسرا ہے حب مصطفیٰ۔ مسلمانوں کے دل میں جو اس کے نبی بستے ہیں اور آپ کے ایک قدم کے سے لگی خاک پر بھی اپنے آپ کو قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں، اسی جذبے کو نکالنا ہوگا۔ اور جس جذبے کے تحت یہ میدان میں کودتے ہیں اور پھر میدان میں یہ موت کے لیے لڑتے ہیں۔ جب ایک جھوٹے مدعی نبوت نے اپنے حواریوں سے کہا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان تھوڑے تعداد میں آ کر ہمیں شکست دے جاتے ہیں، تو ان کو بتایا گیا لیس منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله وانا لنلقى قوما كلهم يحب ان يموت قبل صاحبه۔ کہہ رہے ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو یہ چاہے کہ آج مجھے موت آ جائے۔ نہیں، وہ جب آگے بڑھتے ہیں تو اپنے ساتھی کو آگے کر دیتے ہیں، خود سے اس کے پیچھے چک جاتے ہیں۔ ان کا یہ ذہن میں ہے کہ اگر کوئی تیر آ جائے، کوئی گولی آ جائے تو پہلے میرے ساتھی کو لگے، وہ جائے دنیا سے، میں بچ جاؤں۔ لیکن ہم جس قوم سے نبرد آزما ہے، جس قوم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اس میں تو حضور کے وہ غلام ہے کلہم یحب ان یموت قبل صاحبہ، کہ جب وہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش اپنے اس ساتھی سے پہلے اللہ کریم جل جلالہ مجھے میدان میں شہادت کے رتبے پر پہنچائے۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ جب تک مسلمان کے پاس یہ طاقت ہے، مسلمان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ جب تک وہ موت کے لیے لڑتا ہے، جب تک وہ موت سے ڈرتا ہی نہیں ہے اور وہ موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی سردار کو خط لکھا جو اسی وقت کے اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے کہ ہم سپر پاور ہے، ہمارے سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آپ نے خط لکھا اور خط میں لکھا من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملاء الفارس اما بعد والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم فآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون وإن أبيتم فإن معنا قوما يحبون الموت كما يحب الأعاجم الخمر۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا کہ پہلے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو پھر ذلیل ہو کر جزیہ اور ٹیکس ادا کرو، اگر جزیہ اور ٹیکس بھی ادا نہیں کریں گے تو پھر سوچنا میرے پاس میرے کریم آقا کے وہ غلام ہے کہ اتنے پیار آپ کو شراب سے نہیں ہے کہ جتنا پیار حضور کے یہ غلام حضور کے دین کے لیے اپنے سر کٹانے سے کرتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اس لیے ان کو کہنا پڑا کہ یہ تو موت کے لیے میدان میں آتے ہیں
یہ تو موت کی تمنا لیے میدان میں آتے ہیں، یہ تو شہادت کی موت کے لیے تڑپتے ہیں۔ جب سیدنا خالد بن ولید کو اپنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو اپنے ہی بستر پر نزا کی حالت تھی تو آپ روئے، اور رونے کے ساتھ آپ نے فرمایا لقیت کذا و کذا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او طعنۃ برمح او رمیۃ بسهم، میں فلاں مارکے میں شریک رہا، کوئی ایسا مارکہ نہیں رہا جہاں میں شریک نہیں ہوا، ہر مارکے میں شریک رہا، سر تاپا زخمی ہوں، ایک بالش جگہ نہیں بچی زمین پر جہاں تلوار کی زخم نہ ہو، جہاں تیر کی زخم نہ ہو، لیکن آج مجھے موت اپنے بستر پر آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ روئے شہادت کے پیچھے کہ مجھے میدان کارزار میں موت نہیں آئی، تو اس وجہ سے آپ روئے، اور پھر پوری دنیا کے بزدلوں کو پیغام دیا فلا نامت اعین الجبنا، جو اس کا ترجمہ میرے مرشد پاک حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے تھے شالا بزدلانو کدی نیند ناوے، شالا بزدلانو کدی نیند ناوے، موت نے آنا ہے، ہر صورت میں آنا ہے، بلڈ پریشر سے بھی آنا ہے، شوگر سے بھی آنا ہے، موت نے ڈینگی سے بھی آنا ہے، کرونا سے بھی آنا ہے۔ موت جب کوئی حادثہ ہو جائے، گھر میں ہو، راستے میں ہو، بازار میں ہو، موت کے اسباب متعدد ہے، لیکن اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ جب 102 103 104 تک ٹیمپریچر ہو اور آپ کو ڈاکٹر نے منع کی ہو اور میدان فیض آباد کا ہو اور یہ سخت یخ بستہ ہوائیں ہو، پھر بھی آپ حضور کے دین کے لیے میدان میں آئے، فرانس سمیت پوری دنیا کی گستاخوں کو پیغام دے۔ 1450 سال بعد بھی آج حضور کے غلام حضور کے نام مبارک پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب اسی حالت میں موت آ جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ وہ سعادت والی موت ہے کہ جس طرح بابا جان فرماتے تھے کہ جب روح میں اپنے راہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئی اور میرا فقیر آیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جب تک سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا آثار ختم نبوت سب بلبیت سب بلبیت میرے بابا جی نے بابا جی نے میرے بابا جی میرے بابا جی میرے بابا جی قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں سیدنا خالد بن ولید کی مزار پہ گیا تو میں نے آپ کی شجاعت اور جرأت کی خیرات مانگی۔ میں نے کہا مجھے اس کا کچھ حصہ چاہیے، پھر حضرت خالد بن ولید نے اتنا کرم کیا کہ پھر میں زندگی بھر کسی بھی میدان پر میرا دل نہیں گھبرایا، اور وہ تو ہم نے خود دیکھا، وہ تو ہم نے خود دیکھا جب بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے تھے بابا جی، اسی وقت پہ ہم نے بابا جی کی جرأت اور استقامت دیکھی، کس انداز سے آپ نے پھر حالات کا مقابلہ کیا۔